بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے شعب سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھیں، اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود، بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تتمہ ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہیں فرماتے تھے۔ ان روایتوں سے قولاً و فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو پھر اچانک وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بعض بزرگوں سے منقول خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اوراد کی بعض کتابوں میں جو 15ویں شعبان میں خاص نوافل کی تحریر ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو۔ اس میں نوافل بھی آ گئے اور وہ بھی کسی حیت کے بغیر۔ شب برات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کے کسی قسم کی فضیلت کے ہی قائل نہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں۔ بموجب حدیث اس رات میں بے شمار گنہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے عرف میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ احادیث میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں، بلکہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ شب برات کے کام، عبادت اور دعا کرنا۔ اکثر علماء، فقہا اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے۔ اس میں تنہا عبادت، نوافل، دعا وغیرہ باعث خیر و برکت اور مستحب عمل ہے۔ اگر اس کو واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو ہر سال لازم سمجھ کر کرنا دین میں اضافہ کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف مرد حضرات کبھی کبھار جایا کریں۔ 15ویں شعبان کے روزے کا حکم۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے۔ محدثین حضرات نے صرف ایک راوی کے قوت حافظے کی کمزوری کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام یعنی عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ بس فرماتا ہے کہ خبردار کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی اس کو بخشش دوں، خبردار کوئی رزق لینے والا ہے کہ اس کو رزق دوں، خبردار کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو چھڑا دوں، خبردار کوئی فلاں حاجت والا ہے۔ طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتا رہتا ہے، رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 15ویں شعبان کا روزہ فقہا کے ہاں شرعاً مطلوب اور مرغوب ہے، نیز اکابر امت کا اسی پر تعامل ہے، گویا کہ اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، اور حضرات محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو حدیث صحیح کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کا معتبر ہونا بھی مسلم ہے، جیسا کہ اعلاء السنن کے مقدمے پر ہے، قد يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کی تصریحات کے مطابق اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھ لیا جائے تو ثواب ہے اور نہ رکھیں تو گناہ نہیں۔ شب برات کی برکات سے محروم افراد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کینہ پرور، نمبر 2 دوسرے کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 172۔ شب برات کی بدعات۔ آتش بازی مجوسیوں کی نقل ہے اور آگ قہر الہی کا نشان ہے، اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے اور آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اہل اسلام کا کام نہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ نیز یہ آتش بازی ہندوؤں کی مشہور تہوار دیوالی کی نقل ہے، اور اس کے علاوہ یہ آتش بازی، بم اور پٹاخے پھوڑنا کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عبادت میں مشغول لوگوں کی عبادت میں بلا وجہ دخل اندازی کا گناہ ہے، اہل محلہ اور مریضوں کو بلا وجہ ایذا پہنچانے کا گناہ ہے، اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا گناہ ہے، بلا وجہ اسراف کا گناہ ہے۔ یہ رسم نہ صرف یہ کہ ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کی دینی و دنیوی تباہ کاریاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ چراغاں کرنا، مسجدوں، بازاروں، گھر اور خاص مقامات کو سجایا جاتا ہے، قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، لائٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، ضرورت سے زائد گھروں سے باہر دروازوں پر کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو مکانوں کی چھتوں پر موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور
پر اسی طریقے سے قطار پر چراغ رکھ دیے جاتے ہیں، یہ چراغاں اسلامی شعار نہیں، یہ سب بیجا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اس کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک نے اس کو یوں بیان کیا ہے، ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ روشنی کی بدعت اول برامکہ سے شروع ہوئی۔ جو ایک آتش پرست قوم گزری ہے، وہ قوم مسلمان تو ہو گئی، لیکن آتش پرستی کے اثرات پھر بھی ان کی زندگی میں نمایاں تھے۔ یہ لوگ اس موقع پر خاص طور سے روشنی کا اہتمام کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید کے دور خلافت میں قوم برامکہ کو عروج حاصل تھا، جس کی وجہ سے یہ منکرات اہل اسلام میں رواج پا گئیں۔ حلوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نیز اس کا اعتقاد شرعاً جائز نہیں اور عقلاً بھی ممکن نہیں، کیونکہ دندان مبارک کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں۔ مسجدوں میں اجتماع کا اہتمام، مبارک راتوں میں عبادت کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنا چاہیے، بالخصوص شب برات کے موقع پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں ہی اس رات کی عبادت کی تھی، مسجد میں آپ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اب اگر اجتماع کا التزام ہو تو وہ بدعت شمار ہوگا۔ نوافل کی جماعت مبارک راتیں ہوں یا عام دن، عورتوں کا گھروں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا اور مردوں کا مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ علماء عورتوں کے جماعت سے نماز پڑھنے کو منع فرماتے ہیں، جبکہ عند الاحناف نوافل کی جماعت نہیں۔ قبروں پر پھول ڈالنا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قبروں پر پھول اور چادریں چڑھانے کو سنت کی ضد قرار دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی ہے، یہ ان کی فاتحہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اول تو تعین تاریخ کی ضرورت نہیں، اور دوسرا خود یہ واقعہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں۔ کیونکہ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، شعبان کا نہیں۔ مردوں کی روح، بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ شب برات کی فاتحہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک اس کے لیے فاتحہ شب برات نہ کیا جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ بعض جگہ پر تو رواج ہے کہ اگر تہوار سے پہلے کوئی مر جائے تو کنبہ بھر میں پہلا تہوار نہیں منایا جاتا، جبکہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ جب مردہ مرتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ شب برات تک اٹکا رہتا ہے۔ ریا و تفاخر، اکثر اہل ثروت و برادری کے لوگ ایک دوسرے کو بطور معاوضہ لیتے اور دیتے ہیں، اور نیت اس میں یہی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے یہاں بھیجا ہے، اگر ہم نہ بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا۔ الغرض اس میں بھی ریا اور تفاخر ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت میں ہی خرابی ہے۔ مسور کی دال، بعض لوگ اس تاریخ میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ گھر لیپنا، یہ صرف کفار کی نقل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روٹیاں بنانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب باتیں بے بنیاد اور غلط ہیں۔ قبرستان میں رات گزارنا، بعض لوگ شب برات میں قبرستان جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جماعتیں اور گروہ بنا کر قبرستان جاتے ہیں اور ساری رات قبرستان کی حاضری میں صرف کر دیتے ہیں، عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ محفل نعت خوانی، بعض لوگ شب برات کو لاؤڈ اسپیکر کھول کر محفل نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ لاؤڈ اسپیکر پر ساری رات قرآن مجید پڑھ کر قرآن خوانی اور شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی عبادت، ذکر و اذکار اور آرام میں خلل واقع ہوتا ہے، عبادت کے نام پر دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ 6 رکعت کا اہتمام، بعض لوگ شب برات کو بعد نماز مغرب بڑے اہتمام کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، پہلی 2 رکعت درازی عمر کی نیت سے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کی نیت سے، آخر کی 2 رکعت کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے۔
شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، البتہ اس رات میں جتنی چاہیں نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، درازی عمر، وسعت رزق اور آفات و بلیات سے حفاظت کی دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ عام دنوں میں کر سکتے ہیں۔ رب لم یزل پروردگار عالم ہم سب کو شعبان کے برکات نصیب فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مضمون ماخوذ ہے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن سے۔